معزز سامعین حضرات، فرمایا جہر کے یہ معنی ہیں کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صفِ اول میں ہیں وہ سن سکیں، یہ ادنا درجہ ہے، اور اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، اور آہستہ یہ کہ خود سن سکے۔ تو بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنی ہلکی آواز سے نماز پڑھاتے ہیں کہ اگلی صف میں بھی آواز صحیح طرح نہیں آ پاتی، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ فرمایا اس طرح پڑھنا کہ فقط دو ایک آدمی جو اس کے قریب ہیں سن سکے، یہ جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے، یہ اتنی آواز ہے کہ بس قریب کے دو چار آدمی سننا ہے بس، اور زیادہ کوئی نہیں جا رہی ہے بس۔ فرمایا جہر کا حکم ہے ہی نہیں، یہ آہستہ کا حکم ہے، تو جہری نماز ایسے ہوگی نہیں۔ جہری مطلب مغرب عشاء فجر، اگر اس میں اتنی ہلکی قرات کی جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا حاجت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو، یہ مکروہ ہے۔ فرمایا آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص شامل ہو گیا تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں۔ یعنی ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، وہ اپنی پڑھ رہا تھا، جماعت ہوئی نہیں ہے، یا جماعت کرانے والا کوئی تھا نہیں، یہ جماعت کرا بھی سکتا تھا تو یہ اکیلا ہے، تو یہ پڑھ رہا تھا، یہ اکیلا پڑھے گا تو اکیلا تو ایسا ہی پڑھے گا نا۔ اچھا، اور نماز کون سی ہے؟ جہری ہے، مغرب ہے، عشاء ہے یا فجر ہے۔ اب اس نے پڑھنا شروع کر دی اور اس کے پڑھتے کے درمیان دوسرا آ کے اس کے ساتھ شریک ہو گیا، مقتدی بن گیا۔ کیونکہ ایک امام ہو ایک مقتدی ہو تو مقتدی امام کے برابر میں کھڑا ہوگا، آگے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، وہ آ کے برابر میں کھڑا ہو گیا اس نے نیت کر کے۔ جب وہ برابر میں کھڑا ہو گیا تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ اس نے جتنی نماز پڑھ لی ہے آہستہ وہ پڑھ لی، باقی جو نماز رہ گئی ہے اس کو جہر سے پڑھے، زور سے اللہ اکبر ہے تکبیرات بھی زور سے کہیں، اور جو قرات رہ گئی ہے کرنا وہ بھی زور سے، اور جو آہستہ ہو گئی جتنی گزر گئی وہ ہو گئی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی یا آیت مدائنہ اگر ایک رکعت میں اس میں کا بعض پڑھا اور دوسری میں بعض تو جائز ہے، جبکہ ہر رکعت میں جتنا پڑھا بقدر 3 آیت کے ہو۔ یعنی جو اس نے پڑھا ہے وہ آیت پوری نہ ہوئی، آدھی آیت پڑھی اس نے، اور آدھی آیت پڑھ کر دوسری رکعت جب کری تو آدھی آیت دوسری رکعت میں پڑھی، فرمایا تب بھی نماز ہو گئی۔ شرط یہ ہے کہ اس نے جو آدھی آیت پڑھی تھی وہ آدھی آیت بھی اتنی بڑی ہو جائے کہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر بن جائے تو نماز ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ضرور نہیں ہے اگر کسی نے آیت کے بیچ میں بھی اگر رکوع کر دیا تو نماز ہو جائے گی، یہ نہ سوچیں کہ صاحب آیت پوری نہیں ہو رکوع کر دیا انہوں نے۔ فرمایا دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، دن میں اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو آہستہ پڑھنا اس میں واجب ہے، اور رات کے نوافل میں اختیار ہے، اگر تنہا پڑھے اور جماعت سے رات کے نفل پڑھے تو جہر واجب ہے۔ نفل نماز رات میں اکیلا پڑھ رہا ہے تو چاہے جہر سے پڑھے چاہے آہستہ، اسے اختیار ہے، اور اگر جماعت کر رہا ہے نفل نماز تو پھر جہر کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور یہی نفل اگر دن میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ نفل کی نماز جماعت جو ہے زیادہ لوگ کریں، 1 سے 2 3 لوگ تک شریک ہو سکتے ہیں، اور زیادہ لوگ شریک ہوں اور زیادہ بڑی جماعت کری جائے نفل نماز تو یہ مکروہ ہے، یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ فرمایا جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے، جہری نماز جس میں زور سے قرات کی جاتی ہے، جہری نمازوں میں منفرد، اچھا منفرد کسے کہیں گے؟ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جیسے مغرب میں آیا جماعت نہیں ہوئی ہے یا جماعت ہو گئی اب یہ اپنی پڑھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو آہستہ پڑھے چاہے زور سے پڑھے، اور افضل جہر ہے جبکہ ادا پڑھے، اور جب قضا ہے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ فرمایا جہری نمازوں میں منفرد کو اگر اکیلے کوئی نماز پڑھا جہری نماز تو قرات جو ہے زور سے بھی کر سکتا ہے، آہستہ بھی، لیکن یہ فرض نماز کا ہی حکم ہے، اور افضل جو ہے وہ جہر ہے جبکہ ادا پڑھے، اور جب قضا ہے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔
فرمایا جہری کی قضا اگرچہ دن میں ہو امام پر جہر واجب ہے، جہری کی قضا اگرچہ دن میں ہو امام پر جہر واجب ہے، اور سری کی قضا میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اگرچہ رات میں ادا کرے۔ تو اگر قضا نماز ہے تو قضا کا حکم یہ ہوگا، تو قضا کا مطلب کیا ہو، جس وقت کی نماز جیسی حالت کی نماز قضا ہوئی ہے اس کو ویسے ہی پڑھا جائے، کس کے لیے، امام کے لیے حکم ہے، ورنہ اکیلے نماز پڑھے گا تو چاہے وہ قضا پڑھے ادا پڑھے وہ تو آہستہ ہی پڑھے گا۔ اور ادا والی اگر پڑھ رہا ہے، جماعت نکل گئی، ابھی عشاء میں اب آیا آدمی اور وہ فرض نماز اپنی پڑھ رہا ہے، اس کے لیے اختیار ہے، چاہے تو وہ زور سے بھی قرات اکیلا بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا 4 رکعتی فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت بھول گیا کہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں تو الحمد کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے نا، اور اس کا پڑھنا واجب ہے، اتفاق سے بھول گیا دونوں رکعتوں میں، 4 رکعت نماز باندھی تھی اس میں فرض نماز، اور 2 رکعتوں میں شروع والی میں سورت پڑھنا بھول گیا، تو پچھلی رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، دو رہ گئی ہیں تو الحمد شریف کے بعد ان میں سورت پڑھ لیں، یہ واجب ہے۔ اور ایک میں بھول گیا ہے تو تیسری یا چوتھی میں پڑھے، اور مغرب کی پہلی دونوں میں اگر بھول گیا تو تیسری میں پڑھے، اور ایک رکعت کی قرات سورت جو ہے سورت کی قرات جاتی رہی، اور ان سب صورتوں میں فاتحہ کے ساتھ پڑھے۔ جہری نماز ہو تو فاتحہ سورت، فاتحہ اور سورت جو ہے جہرن واجب ہے پڑھے، ورنہ آہستہ، اور سب صورتوں میں سجدہ سہو کرے، اور قصدن چھوڑی تو اعادہ کرے، یعنی شروع والی 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا بھول گیا، الحمد شریف کے بعد والی سورت پڑھنا بھول گیا تو تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض نماز میں پڑھ لے، لیکن اچھا پڑھ بھی لے گا نا تب بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا، یہاں پر یہ مسئلہ بتا رہا ہے کہ سجدہ سہو بہرحال کرنا ہوگا، کیوں کہ پہلے والی رکعتوں میں پڑھنا تھی نا، یہ تو بھول ہوئی ہے، چاہے بعد والی رکعتوں میں پڑھ لی تو پڑھ تو لی، اور پڑھنا واجب، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اگر چونکہ پہلی رکعت میں نہیں پڑھی، یہ بھول ہوئی، اس بھول کا سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اچھا مغرب میں اب ایسا ہوا کہ مغرب کی دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد سورت ملائی جائے گی نا، لیکن دونوں رکعتوں بھول گیا، اب بچی کتنی پڑھنے کے لیے، ایک رکعت، اب یہ ایک رکعت جب بچی تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ اس ایک رکعت میں ہی الحمد کے بعد سورت ملا لے، اب 3 رکعت اس کی پوری ہو گئی، اور سورت کیا رکعت کی چھوٹی، 2 کی، تو ایک ہی رکعت میں تو پڑھی گئی نا سورت، تو فرمایا ایک رکعت کی چھوٹی کوئی حرج نہیں، لیکن سجدہ سہو کر لے، نماز یہی ہو گئی۔